بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 13 اکتوبر 2005 کا ایک خوشگوار دن تھا۔ نوشیر گواڈیا امریکی ریاست ہوائی میں ساحل سمندر پر واقع اپنے لگژری گھر میں اپنی وائف کے ساتھ موجود تھا کہ کچھ سرکاری گاڑیاں اس کے گھر کے سامنے رکتی ہیں جن سے امریکن ایف بی آئی اور ایئر فورس کے اہلکار برآمد ہوتے ہیں۔ ایف بی آئی ٹیم کا انچارج گھر کے مین گیٹ پر دستک دیتا ہے۔ نوشیر گواڈیا کی وائف دروازہ کھولتی ہے۔ ایف بی آئی انچارج انہیں آفیشیل سرچ وارنٹ دکھاتا ہے اور گھر کی تلاشی لینے کا کہتا ہے۔ تلاشی لینے پر انہیں گھر کے اندر سے مطلوبہ ٹاپ سیکرٹ دستاویزات کے باکسز، کمپیوٹرز اور الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد ہوتے ہیں جنہیں ایف بی آئی ٹیم اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے اور نوشیر گواڈیا کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ نوشیر گواڈیا 11 اپریل 1944 کو برٹش انڈیا کے شہر بمبئی میں ایک پارسی گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ بڑا ذہین و فطین اور ہوشیار بچہ تھا اور مبینہ طور پر اس نے 15 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کے مساوی ڈگری حاصل کر لی تھی۔ 1963 میں 19 سال کی عمر میں سہانے مستقبل کے خواب لیے ہوئے اس نے امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1968 میں اس نے گلوبل ایروسپیس اینڈ سیکیورٹی کمپنی نارتھروپ کارپوریشن میں بطور ڈیزائن انجینئر شمولیت اختیار کی۔ اس کمپنی میں نوشیر گواڈیا نے اپنی ذہانت، محنت اور لگن کے بل بوتے پر B-2 اسپیڈ اسٹیلتھ بامبر ایئر کرافٹ کا ڈیزائن تیار کرنے والی ٹیم کو لیڈ کیا اور B-2 بامبر کا ایسا ڈیزائن تیار کیا جو کسی بھی راڈار کو دھوکہ دے سکتا تھا۔ نوشیر گواڈیا کو اس طیارے کا پرنسپل ڈیزائنر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ نوشیر گواڈیا کے کیریئر کا پیک تھا۔ کہتے ہیں کہ عروج کے بعد زوال ہوتا ہے۔ نوشیر گواڈیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اسے ریئر بلڈ ڈس آرڈر کی بیماری کی تشخیص ہوئی اور ڈاکٹروں نے اسے ورک لوڈ کو کم کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح اس نے 42 سال کی عمر میں 1986 میں نارتھروپ کو خیر باد کہہ دیا اور نیو میکسیکو میں اپنی ڈیفنس کنسلٹنگ فرم بنا لی۔ اس کے لیے سیکیورٹی ایجنسی سے باقاعدہ کلیئرنس لی گئی۔ شروع میں اس کی یہ فرم کافی فعال تھی اور مختلف طیاروں کی سیکیورٹی اسیسمنٹ اور اپ گریڈیشن کے لیے اس کی خدمات سے افادہ حاصل کیا گیا، لیکن 1993 میں ایک اہم کانٹریکٹ کی وجہ سے نوشیر گواڈیا کے ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ نوشیر گواڈیا کی چونکہ یو ایس ایئر فورس اور نارتھروپ کے لیے کافی خدمات تھیں، اس وجہ سے اسے ڈیفنس اتھارٹیز کی طرف سے نظر انداز کیے جانے پر بہت دکھ ہوا، جس کا اظہار اس نے اپنے ایک ریلیٹیو کو لکھے جانے والے لیٹر میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، I was one of the fathers of the US Air Force. Northrop B-2 stealth bomber and its entire propulsion system was conceived and conceptually designed by me. 1997 میں اس کی کنسلٹنسی فرم کی سیکیورٹی کلیئرنس ختم کر دی گئی اور اس طرح یو ایس ڈیفنس کمیونٹی کے ساتھ اس کا تعلق مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ 1999 میں نوشیر گواڈیا نے ساحل سمندر پر ایک بہت ہی مہنگا لگژری گھر خریدا جس کے لیے اسے لون لینا پڑا۔ اپنے ملک کی طرف سے کی جانے والی بے قدری سے مایوس ہو کر اس نے غصے میں ٹاپ سیکرٹ کلاسیفائڈ انفارمیشن دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ، سنگاپور، اسرائیل اور چائنا سے رابطے کیے۔ چائنا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس سچویشن کو خوب کیش کیا۔ جولائی 2003 میں گواڈیا نے 2 چینی ہینڈلرز کی مدد سے بغیر پاسپورٹ کے چائنا کا خفیہ وزٹ کیا اور وہاں پر گواڈیا نے چائنیز فائٹر ایئر کرافٹ اینڈ کروز میزائل ریسرچ سینٹر میں B-2 اسپیڈ اسٹیلتھ بمبر کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو اپلائی کرتے ہوئے ایسے میزائل بنانے پر بریفنگ دی جنہیں راڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ گواڈیا کو چائنا کی طرف سے اس ہفتہ بھر کے وزٹ کے $15,000 دیے گئے۔ 2003 سے لے کر 2006 کے دوران گواڈیا نے چائنا کے کئی دورے کیے اور امریکی ٹاپ سیکرٹ معلومات چائنا کے ساتھ شیئر کیں، جس کے عوض میں گواڈیا نے چائنا سے تقریباً $1,10,000 وصول کیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس اتھارٹیز کو پہلی دفعہ 2004 میں نوشیر گواڈیا کی مشکوک سرگرمیوں کا علم تب ہوا جب ایئر کرافٹ کی انفراریڈ ٹیکنالوجی کے متعلق دستاویزات گواڈیا کو ایڈریس کیے گئے فرنیچر کے کنٹینر سے ملی۔ ایف بی آئی نے پورا سال گواڈیا کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کی اور 13 اکتوبر 2005 کو گواڈیا کو اس کے لگژری گھر سے سارے ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ ایف بی آئی نے گواڈیا سے تھارو انویسٹیگیشن کی۔ 22 اکتوبر 2005 کو گواڈیا نے اقرار جرم کر لیا۔ ٹرائل کے دوران کافی گرما گرم بحث ہوئی۔
گواڈیا کے وکلاء نے گواڈیا کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی۔ گواڈیا کی امریکہ کے لیے خدمات کو بیان کیا گیا اور گواڈیا کو نفسیاتی مریض بھی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے سارے حربے ناکام ثابت ہوئے کیونکہ گواڈیا کا جرم بہت بڑا تھا، ایز اٹ واز اے گریو ڈیمیج ٹو دا نیشن۔ 24 جنوری 2011 کو گواڈیا کو 32 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اب 1 فروری 2032 کو نوشیر گواڈیا کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت تک اس کی عمر 88 سال ہو چکی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔